اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یہ سورۃ الملک کی آیات ہیں. وہ صورت جو کہ بہت ہی فضیلت والی ہے. جس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی خاص ہی اہمیت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ بلا ناغہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد سویا کرتے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اور دوسری میں ہے کہ یہ سفارش کرے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ تینوں حدیثیں اس صورت کی اہمیت کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. یہ آیات جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. لوگوں کو اپنی قدرتوں اپنی طاقتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ پرندے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنے پروں کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فضا میں موجود ہیں. تو وہ فضا جو کہ ہوا اور لطیف چیز ہے، خفیف چیز ہے، اس میں اتنا بھاری بھرکم ایک پرندہ جیسا کہ عقاب ہے یا گدھ ہے، بڑے بڑے طاقتور اور موٹے موٹے پرندے ہیں، خفیف سی چیز ہوا ہے، اس میں یہ کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ اور پرندوں کی ایک شکل آپ نے دیکھی ہوگی، ایک تو ایسے نظر آتے ہیں پر مار رہے ہیں. وہ تو لگتا ہے کہ اس کو زور سے جب پر نیچے کو مارتا ہے، نیچے سے اس کو ہوا کا پریشر اوپر اٹھا کے رکھتا ہے. کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن دیکھیں گے کہ آدمی تعجب کرتا ہے کہ پرندے نے پر بند کیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی حرکت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہوا میں موجود ہے اور بالکل سیدھا جا رہا ہے. یا تو نہ کہ وہ نیچے کی طرف گر رہا ہے تو اس نے پر باندھے ہوئے ہیں، اسے معلوم ہے کب کھولنے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بالکل برابر سیدھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی طاقتوں، اپنی قدرتوں، اپنی عظمتوں کا پتہ دینے کے لیے فرمایا ہے کہ ان پرندوں کو دیکھو، کوئی پر پھیلائے ہوئے ہیں،
کوئی پر سمیٹے ہوئے ہیں، کوئی پر پھیلا کے ان کو پھڑ پھڑا کے ہوا میں تیر رہا ہے، اور کوئی بغیر پر ہلائے ہی ہوا میں تیرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اپنی طاقت سے اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو تمہارے رب نے وہاں روک رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، اس ہوا میں چلنے کی طاقت انہیں تمہارے رب نے دی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو اگر پکڑنے والی، وہاں روکنے والی، وہاں اڑتے رہنے دینے والی طاقت ہے تو وہ رحمان الرحیم کی ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت کے بغیر فضا میں کوئی پرندہ، معروف ہے کہ دنیا میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور واقعتاً اس کی طاقت کے بغیر فضا میں کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا، کیونکہ فضا میں اڑنے کے لیے پرندے کو اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے، طاقت چاہیے۔ اگر وہ ہے تو وہ اڑ سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ ہوا میں نہیں رہ سکتا۔ آپ ایک چھوٹا سا اپنے ہاتھ سے پتھر کا ٹکڑا یا مٹی کا ٹکڑا اوپر کو اچھالیے، نیچے کو آئے گا، لیکن جس وقت پرندے نے پروں کو بند کیا ہوا ہے تو وہ ایک اسی طرح کا ہے نا، جیسے آدمی 1 کلو کا کوئی پتھر اوپر کو پھینکے، 1 کلو کا پرندہ ہے، وہ بالکل ہوا میں برابر ایسے تیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کا نتیجہ ہے، میری قدرت کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر کسی کو اس کی جسم کی ساخت ایسی دے رکھی ہے کہ جس کو ہوا میں اڑنا ہے اس کی ساخت بھی اسی انداز کی ہے۔ پرندے کی ساخت آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے 2 ٹانگیں ہیں اور اوپر وہ اس طرح لمبائی میں ہے، کیونکہ اسے ہوا میں تیرنا ہے۔ اگر وہ چوڑائی میں ہوتا تو سامنے سے ہوا کا پریشر جو ہے وہ اس کو اڑنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا۔ اسی پرندے کو دیکھ کر کبھی کبھی شاید آپ بعض کلچرل پروگرام جو ٹیلی ویژن میں دکھاتے ہیں، تو جب جہاز شروع کیا گیا تو ایک طرف وہ ایک بڑے سے جانور کو، جیسے گدھ ہے یا کوئی ایسا جانور ہے، اس کو زمین کے ساتھ تیز بھاگتا ہوا دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ایئرپورٹ پر جہاز کو دوڑتا ہوا دکھاتے ہیں۔ بیک وقت دونوں فوٹو دکھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک جیسی 2 چیزیں بھاگ رہی ہیں۔ یہ پرندہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، ادھر جہاز اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے، سائنسدانوں نے اللہ کی مخلوقات سے، اس کے ڈیزائن سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ جہاز کی، خاص طور پر جو جنگی جہاز ہے یا کوئی بھی جہاز ہے، چاہے وہ کارگو ہی کیوں نہ ہو، اس کو تو ہوا میں جانا ہے۔ اس کی شکل اور پرندے کی شکل جو ہے وہ آپس میں کافی ملتی جلتی ہے، وہی چونچ اسی طرح اس کی بھی بنائی ہوئی ہے جیسے پرندے کی ہے، ایسے ہی جہاز کی ہے، تاکہ فضاؤں کو چیرنا اس کے لیے آسان ہو، اور سامنے سے ہوا کا دباؤ اسے روک نہ پائے، رکاوٹ نہ بن پائے، اور یہ ہوا میں آسانی کے ساتھ تیرتا جائے۔ اللہ رب العزت نے پرندے کو وہ شکل دی کہ یہ ہوا کی مخلوق ہے اور اس کو ہوا میں اڑنے میں آسانی رہے، اور اپنی طاقت کے ساتھ اسے فضا میں روک کے رکھا، ورنہ وہ جیسے ہی پر بند کرے اس کو گرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں گرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اور فرمایا کہ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ وہ پرندہ اپنے ہی کسی خاص کرتب کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہوا میں روک رکھا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی پانی کے اندر ہے تو اللہ اسے جانتا ہے کہ پانی میں کیا تیر رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، اس کو کیا کیا ضرورتیں ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کا سب کا حساب رکھا ہوا ہے۔ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی مہیا کرتا ہے، پانی کے اندر بھی روزی مہیا کرتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے، اور زمین پر چلنے والوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی چیز، کوئی جانور جس کو کھانے کی حاجت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی روزی روٹی یا اس کی خوراک اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھی ہو۔ اللہ نے جب ہر چیز کی خوراک اور روزی روٹی اپنے ذمہ لے رکھی ہے تو انسان تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، انسان تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اللہ کا نام لیتی ہے،
تسبیحات بیان کرتی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرتی ہے، یہ تو بڑی پیاری مخلوق ہے، اسے اللہ کیسے بھوکا مار دے گا؟ جب وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، پانی میں تیرنے والوں کو بھی دیتا ہے، ہوا میں اڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، تو اس انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن انسان میں توکل نام کی چیز جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پرندے جتنا توکل بھی تم کر لو تو کبھی بھوکے نہ مرو گے۔ دیکھو وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے پیدا کیا اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کی جسمانی ساخت بھی اسی طرح کی بنائی، اور پرندہ اس کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ اسے ہوا میں رہنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا دیا ہے کہ وہ آگے سے پتلا ہے، ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ چلتا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ڈیزائن ہم نے دیا اور اسے فضا میں رہنے کی طاقت بھی ہم نے دی، یہ پرندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور اس کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے اگر بھاگو گے تو ان میں سے کون ہے؟ اللہ میں طاقت ہے کہ وہ انسان کو اولاد سے نوازتا ہے، دوسرا کون ہے جو اولاد دے سکے؟ اللہ میں طاقت ہے کہ وہ انسان کو بیمار کرتا ہے، اگر اللہ اسے شفا نہ دینا چاہے تو کون ہوگا جو شفا دے سکے؟ اللہ رب العزت نے کھلے چیلنج کے طور پر فرمایا کہ کون ہے اللہ کے سوا، وہ کون سی فوج ہے لوگوں کے پاس جو ان کی مدد کرے گی اللہ کے سوا؟ اگر اللہ دینا چاہے کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے، وہ پوری کائنات کی طاقتیں تمہیں نہیں دے سکتی، اور اگر پوری کائنات جمع ہو کر تم سے کچھ روکنا چاہیں اور اللہ تمہیں دینا چاہے تو اسے اللہ کی طرف سے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت جس پر جو عنایت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر کسی کی اللہ مدد نہ کرے تو پھر اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاک و ہند کے ماحول میں اکثر یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں وہ باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ اگر پل صراط کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بڑا باریک ہے، بڑا تیز ہے، تیز دھار ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اگر کوئی اچھے اعمال والا ہے تو وہ آرام سے گزر جائے گا، اور اگر دوسرا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ تلوار سے تیز، بال سے باریک ہے، تو اگر انسان میں تھوڑی سی بھی فکر ہے، ہوش ہے، تو وہ ڈرتا ہے۔ ہمارے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ کہتی رہتی ہیں کہ ڈرنے والی کیا بات ہے، آپ ہمیں ہمارا ماہانہ سالانہ جو نذرانہ ہے وہ مہیا کرتے رہیں، پل صراط سے تمہیں ہم پار لگا دیں گے۔ اب جہاں اس طرح کے لوگ دعوے کرنے والے ہیں، اور یہاں ہمیں اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی طاقت، کوئی پیر، کوئی مرشد کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس بزرگ کا یا پیر کا یا مرشد کا کیا کرے جو کہتا ہے کہ پل صراط سے تمہیں ہم پار لگا دیں گے؟ اور پھر ایسے واقعات ہمارے علاقوں میں پیش آئے کہ مرشد دعوے کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں راضی رکھو، ہمارا وظیفہ جو لگا ہوا ہے اس کو مکمل کرتے رہو، ہم تمہیں وہاں سے پار لگائیں گے۔ ایک آدمی کہیں کوئی پتہ نہیں سعودی عرب سے ہو کے چلا گیا یا کیا ہوا، وہ بات کو سمجھ گیا، اس نے کہا کہ جب اللہ قرآن کریم میں بار بار کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں سوار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو یہ حضرت ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں میں پار لگا دوں گا، تمہیں میں پار لگا دوں گا، میں حضرت کی پہلے طاقت تو چیک کروں۔ فصلیں خاص طور پر جو دھان کی فصل ہے، چاول کی فصل، وہ پانی ہی پانی، آپ دیکھتے ہیں نا کہیں جن دنوں میں چاول کی فصل لگی ہوتی ہے ان دنوں باہر سارا علاقہ پانی ہی ہوتا ہے، درمیان میں کسانوں نے پتلا سا گزرنے کے لیے راستہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے،
باقی سارا پانی ہی پانی ہے، ہر طرف کیچڑ اور زمین گیلی اور نرم۔ یہ صاحب اپنے پلسرات سے گزارنے والے دعوے دار کو لے کر باہر چلے گئے، کہا کہ آج میں پیر صاحب کی طاقت چیک کرتا ہوں کہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پلسرات سے ہم پار نکالیں گے، تو انہیں دیکھیں تو صحیح کہ ہماری دھان کی فصلوں کے درمیان جو ہم نے راستہ چھوڑا ہوا ہے، کیا یہ اس سے بھی پار نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پلسرات سے تو کیسے گزریں گے؟ اور کسان چونکہ روزانہ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، عادت بنی ہوئی ہے۔ یہاں بھی کوئی ایسا آپ کام دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ پتلا سا راستہ ہے، جو عادی ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، نئے آدمی کے لیے وہاں کہیں ادھر نہ گر جاؤں کہیں ادھر نہ گر جاؤں خطرہ رہتا ہے۔ کسان نے کہا حضرت ذرا تشریف لائیے، فصلیں اب پکنے کے قریب آ گئی ہیں، ذرا ایک نظر ڈال دیجئے۔ وہ ہوا بھری حضرت میں اچھی طرح کہ ہماری نگاہ کرم فصلوں پہ ڈلوانے کے لیے لے جا رہا ہے تاکہ فصلیں جو ہیں اس مرتبہ اچھا غلہ دیں۔ وہ حضرت پھولے ہوئے نکل گئے، اور یہ نہیں پتا کہ مرید اب بگڑا ہوا ہے، مرید پہلے سا نہیں رہا، اب یہ تو ہمیں چیک کرنے لے جا رہا ہے۔ وہاں کھیتوں میں لے جا کے جو باریک سی پتلی سی کوئی ڈنڈی تھی جس میں سے گزرنا تھا، وہ چونکہ عادی ہے، جلدی جلدی آگے آگے باغم باغ، وہاں جا کے تھوڑا اور بھی وہ تیز ہو گیا تاکہ حضرت صاحب میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ ابھی 10 قدم حضرت صاحب نہیں گزرے، حضرت صاحب گارے میں گر گئے، پانی میں سائیڈ میں گرے، اور یہ فوری طور پر اس پیر صاحب کی طرف بڑھا اور اسے اٹھانے کی بجائے اس کے اوپر جا کے گرا اور بلکہ دبایا، اور کہا کہ ابھی تم ہمیں پلسرات سے گزارنے کے دعوے کر رہے تھے، اور یہ اتنا بڑا راستہ ہے اور میں تمہارے آگے جا رہا ہوں اور تم یہاں گر گئے ہو۔ آگے ہمارے پنجابی شاعروں نے اس سلسلہ میں بڑے اچھے اشعار بھی کہے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہیں بعض لوگ چیک کر لیتے ہیں ان کو، لیکن جب تک اللہ توفیق نہ دے چیک کرنے کی آدمی کی طرف سوچ ہی نہیں آتی، بالکل توجہ نہیں جائے گی کہ ہم دیکھ تو لیں کہ آخر ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں، یہ ہمیں پلسرات سے نکال دیں گے، یہ ہمیں وہاں سے نکال دیں گے، یہ ہمیں وہاں سے بچا لیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ایک ذکر بتائیں گے۔ ذکر میں نے یہاں بتایا نا، ہمارے سیالکوٹ کے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے، عجیب عجیب قسم کے پیر، اور وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کسی کا کوئی کرشمہ خاص ہے، کسی کا کوئی ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے لیے ایک خاص ٹھکانہ جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمانا ہے کہ کوئی لشکر، ایک آدمی تو تمہارا کیا سنوارے گا، کوئی لشکر ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اور شیطان چونکہ بہکانے پہ لگا ہوا ہے، وہ ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، پھر بھی وہ سمجھ میں نہیں آ، کہے گا نہیں ان کے پیچھے کیا، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد تھوڑا سا تو چندہ تو نہیں کہتے، وہ نذرانہ کہتے۔ چندہ کہنے سے تو فائن سا نظر آتا ہے نا، نذرانہ کہنے سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ سال کے بعد تھوڑا سا نذرانہ دینا ہے، 6 مہینے کے بعد تھوڑا سا نذرانہ دینا ہے، اگر دے دو گے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ اس طرف لوگوں کو لگا دیتا ہے، جب کہ یہ شیطان انسان کو بہکانے کے سلسلہ میں باقاعدہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج دے چکا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور وہ دیکھو آج تک اپنا کام کرتا آ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 179 اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں، جن و انس، جہنم کے لیے دل ہیں لا يفقهون بها، اس دل کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها، آنکھیں ہیں لیکن ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں کانوں کے ساتھ وہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، فرمایا بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانور تو اپنے مالک کا کھاتا ہے، تو اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے،
اس کی وہی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر جاندار چیز، بلکہ جمادات، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جس مالک کے کھونٹے پہ باندھے ہوئے ہیں اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ انسان تو جانوروں سے بھی بدترین ہے، اللہ کی تمام تر نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اس کی عبادت کی طرف نہیں آتا۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ تو ان سے بھی بدترین ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ اب یہ دل اللہ نے دیا کہ اس کے ساتھ سوچو، غور کرو، فکر کرو، آنکھیں دی دیکھو، کان دیے سنو، جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو، جو غلط ہے اس کو چھوڑو، اس طرف نہیں آتے، کیونکہ وہ شیطان نے جو جھانسا دے رکھا ہے وہ اپنی جگہ دبا کے ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آتا ہے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، کبھی انسان کو اپنے گھیرے میں اس نے لیا ہوا ہے، ہم اس کے گھیرے سے نہیں نکل پاتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ثم لآتینہم، اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک چیلنج کی شکل میں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آیت نمبر 16، سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 میں فرمایا اے اللہ اس بنی آدم کی وجہ سے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اس جگہ پہنچایا ہے، میں دتکارا گیا ہوں، تیرے دربار سے راندا گیا ہوں، میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، میں یقیناً اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا میں بنی آدم کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب اس نے یہ اپنی ایک چیلنج کی شکل میں اللہ کے سامنے کہہ رکھا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور ہم چھوٹی چھوٹی تحریص، کوئی ہمیں صرف اتنا کہہ دے کہ ہم یہ کروا دیں گے، عقیدہ، ایمان، ہر چیز ہم وہاں چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کام کی اتنی تبلیغ، اتنی تحریص، لوگوں کو اتنی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اصل راستے کو چھوڑ ہی بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دی ہیں لیکن تم اس سے دیکھتے نہیں ہو، ہم نے کان دیے ہیں اس سے تم سنتے نہیں ہو، دل دیے ہیں اس سے تم سوچتے نہیں ہو، تو کیا کرتے ہو؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جس آدمی کو اللہ نے دل دیا سوچنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، اگر ان کاموں کو، ان چیزوں کو ان کاموں میں نہیں لگائے گا، ہم دیکھتے ہیں لیکن اچھی چیز نہیں دیکھتے، ہم سنتے ہیں اچھی چیز نہیں سنتے، ہماری فکر، سوچ، دل بھی کام کرتا رہتا ہے لیکن دین کی طرف نہیں کرتا، وہ دوسرے کھاتے میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ڈھور ڈنگروں والا، بلکہ اس سے بھی بدترین قسم کا کام ہے۔ تمہیں دل دیا، دماغ دیا، عقل دی، ہوش دی، کان دیے، آنکھیں دی، تم ان سے دیکھو، صحیح چیز کو، حق کو پہچانو اور اس کا پیچھا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھی آواز لگائی اور کہا کہ میں یہ کر دوں گا اور تم لوگ اس کے پیچھے لگ جاؤ اور ٹھیک ہے تم نے جو کہا ہے اور نذرانے بھرنا شروع کر دو۔ اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہ تمہاری فوجیں اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکیں گی؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں، کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں، ہمیں وہ بچا لے گا، ہمیں وہ بچا لے گا۔ اور پہلے تک تو یہ کافر ہی دھوکے میں تھے، اب تو مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے، اب تو مسلمانوں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں پل صراط سے نکال دے گا، یہ ہمیں اولاد دے دے گا، یہ ہماری بیماری دور کر دے گا۔ کچھ علاقوں میں کچھ ایسے دربار ہیں، کہیں گے جی اس دربار سے فلاں بیماری کی شفا ملتی ہے، یعنی درباروں کو اب انہوں نے
جیسے ڈاکٹروں کے بعد اسپیشل کلینک ہوتے ہیں نا، یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ باطنیہ کا جو داخلی بیماریاں ہیں ان کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلاں کا ہے، کوئی INT ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ہمارے پیروں میں بھی اب اس طرح کے INT والا فلاں ہے، فلاں والا فلاں ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک پنجاب میں ایک دربار ہے، کہتے ہیں کہ وہاں جائیں تو اگر جسم پر خارش ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ خارش کا اسپیشلسٹ وہ ہے. اور کسی کو کہیں گے کہ وہاں جائے اور وہاں بکرا دیں، وہاں مرغا دیں تو وہاں سے بیٹا ملتا ہے. اب اس طرح کے مختلف لوگ جو ہیں ہم نے وہ بنا رکھے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر غرور میں ہیں، دھوکے میں ہیں. مسلمانوں تم بھی تو اسی طرح دھوکے میں نہ آ جاؤ. یہ کہیں سے تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. یہ طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں. اولاد دے تو وہ، شفا دے تو وہ، بیماری لگائے تو وہ. یہ طاقتیں صرف اللہ کی ہیں. یہ طاقتیں دوسروں میں ماننا یہ تمہارا صحیح نہیں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم، اور اگر اللہ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنی روزی روک لے، اللہ تمہیں رزق دینا بند کر دے. امن ھذا الذی یرزقکم، تو یہ لوگ جن کو تم مان رہے ہو، جن کی نیازیں بھر رہے ہو، جن کو نذرانے دے رہے ہو، اگر اللہ رزق روک لے دنیا کی کوئی طاقت رزق دے نہیں سکتی. اور اللہ کا رزق روکنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. بارشیں بند کر دے، فصلیں بند ہو جائیں گی، فصلیں اگنا ختم ہو جائیں گی. قحط سالی یہی ہے نا، بارانی، جس کو بارانی کہتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی شروع ہو گئی. اور جب بارش نہیں ہو رہی، فصل کوئی نہیں ہوگی، غلہ نہیں ہوگا، نہ گندم، نہ جو، نہ جوار، نہ چاول. اللہ نے بارش روکی اور زمین نے فصل دینا بند کر دیا. اور اللہ میں یہ بھی طاقت ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، بارش ضرورت سے تھوڑی زیادہ کر دی، ساری فصلیں تباہ ہو گئی. وہی بارش جو زمین سے غلہ پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے، اسی کو اللہ نے حکم دیا تھوڑا سا زیادہ، ساری کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں. بارش نے اس مرتبہ یہ کر دیا، وہ کر دیا. جن دنوں کھجوریں پکنے کے لیے تیار ہوتی ہیں ان دنوں بدو لوگ خاص طور پر، چونکہ کھجوریں تو انہی کے پاس ہے نا زیادہ، یا جن علاقوں میں ہمارے پاکستان انڈیا کے کچھ علاقوں میں سندھ ہے یا کچھ دوسرے ریتلے علاقے ہیں جہاں کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوروں کے پکنے کے موسم میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ ہو. کیونکہ کھجوروں کے پکنے کے دنوں میں بارش ہو گئی تو وہ ساری کھجوروں کی فصل ضائع ہو گئی. پہلے آج کل دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا. ایک تو بارش آئے گی بیماریاں ختم ہوں گی، دوسرا بارش آئے گی ہماری فصلیں بڑھیں گی. وہی بارش اللہ رحمتیں بنا دیتا ہے اور اسی بارش کو اللہ عذاب بنا دیتا ہے. اگر وقت سے بے وقت بارش ہو جائے تو عذاب ہے، آتے آتے رک جائے تو عذاب ہے، اور اگر ضرورت سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو عذاب ہے. اللہ نے اگر بارش روک کر تمہیں رزق روک دیا، تمہارا رزق بند کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت رزق نہیں دے سکتی. اور اللہ رب العزت بارش برسا رہا ہے، پوری برسائی ہے، نہ زیادہ ہے نہ بے موسم ہے، لیکن اس نے زمین کو حکم دیا کہ تو نے کوئی کومپل باہر نہیں نکالنی. کیا کسان کسی طاقت کے ذریعے باہر نکال سکتا ہے؟ اگر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ تم میں سے اس سال اس موسم میں کوئی فصل باہر نہیں نکلنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی ایگریکلچرسٹ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اسی طرح اللہ رب العزت اپنی طاقتیں موقع بموقع دکھاتا بھی رہتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کریں. اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرما رکھا ہے امن ھذا الذی یرزقکم، اور اللہ تعالیٰ اپنی روزی اگر روک لے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ نے اپنی طرف سے جو روزی دینا شروع کر رکھا ہے اس کو روک لے تو پھر تمہیں کون ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ اور ساتھ ہی فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ کافر تو سرکشی میں اور بدکنے میں لگے ہوئے ہیں. کافر سرکشی میں اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں. سرکشی بغاوت اور بدکنا
یعنی کسی بات کو سن کر آدمی وہاں سے اٹھ کے بھاگ نکلتا ہے. کل کسورا قرآن کریم میں غالباً یہ آیت نکل گئی ہے کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اس طرح بدک کر بھاگ جاتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگ جاتے ہیں. کافروں کے لیے، مسلمان نافرمانوں کے لیے اللہ نے جو یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ ایک تو بغاوت پر اڑے ہوئے ہیں، دوسرا بدکتے ہیں، بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں، کہیں ٹھہر کر آرام سے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی یہ ایک صفت جو بری ہے وہ بیان فرما دی. فرمایا بل لجو، بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں فی عتوًا، سرکشی میں، بغاوت میں، و نفور، اور نفور بھاگ جانا، راہ حق سے نکل جانا، حق سے فرار اختیار کرنا، یہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں پر بضد ہو گئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو کہ سیدھا چلتا ہے، کیا وہ شخص جو کہ منہ کے بل اوندا ہے اور اوندا چلتا ہے. ایک آدمی ٹانگیں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل بعض دفعہ چلتے ہیں نا، ہاتھ زمین پہ لگا کے ٹانگیں اوپر ہیں، اب منہ سیدھے کی بجائے پیچھے چلا جائے گا کیونکہ ٹانگیں اوپر ہو گئی ہیں. بظاہر یہ اس طرف جاتے جاتے جب ایسا کرتا ہے تو منہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اس طرح چلتا ہے تو وہ صحیح راستہ پہچان سکے گا یا جو سیدھے منہ چل رہا ہے وہ راستہ پہچانے گا؟ واضح سی بات ہے کہ جو آدمی کھڑا ہے، سیدھا ہے، وہی راستے کو پہچانے گا. جو اس انداز سے چل رہا ہے، چلتا اس طرف ہے، منہ اس کا اس طرف ہے اور ٹانگیں نیچے ہونی چاہیے، اس نے اوپر اٹھا رکھی ہیں، سر نیچے کر رکھا ہے، یہ راستہ کیسے پہچانے گا؟ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اچھا تو بتاؤ وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو سر کے بل ہو کر الٹا چل رہا ہے، امن یمشی سویا، یا جو سیدھا چل رہا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. ایک آدمی سیدھا سیدھا چل رہا ہے، کیا یہ ہدایت پر ہے یا جو الٹا ہو کے چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں توجہ دلائی کہ سیدھا سیدھا راستہ اختیار کرو، سیدھے سیدھے چلو. یہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے، ادھر ادھر لے جائیں گے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دیجئے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا. انسان کو کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اے میرے نبی ان سے کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، وجعل لکم السمع، اور اسی نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنائے ہیں، والابصار، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی ہیں، والافئدہ، اور سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے دل بنائے ہیں. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی کم لوگ ہو جو شکر کرتے ہو. اب جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں. اب دل اللہ نے دیا تھا کہ سوچو راہ حق کس کے پاس ہے، راہ حق کہاں ہے، اسے تلاش کرو. آنکھوں سے اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، اور کانوں سے اچھی باتیں، دین کی باتیں سنو. جن کاموں کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں ان کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر ہم سنتے کیا ہیں؟ فوش باتیں سنیں گے، فوش گانے سنیں گے، دیکھیں گے کیا؟ غلط چیزیں دیکھیں گے، اور سوچیں گے کیا؟ ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ تمہیں ہم نے کان دیے، ہم نے آنکھیں دی، ہم نے دل دیے تاکہ تم ان سے صحیح کام لو. تم نے اصل کام جس کے لیے دیے گئے تھے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور تم دوسرے کام لے رہے ہو. یہی ناشکری ہے. آنکھوں والے کو اللہ رب العزت نے نظر دے رکھی ہے، بصارت دے رکھی ہے،
اور بصارت و بصیرت سے کام لے، راہ حق کے لیے کوشش کرے، پڑھے، مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے۔ اب دین کی کتاب قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اسلامی لٹریچر کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن انٹرنیٹ کھولا ہوا ہے، اس میں سے اگر 1% بھی اچھی چیز نکالی جا سکتی ہے تو وہ بھی اس نے نہیں نکالی ہوئی۔ اس کا سارا وقت جو ہے وہ جو 99% غلط چیزیں ہیں اس طرف۔ آج سے غالباً 2 یا 3 سال پہلے مسجد جامع الکبیر میں ایک خطبہ ہوا تھا اس موضوع پر کہ انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، اور یورپ کے کسی آدمی نے، یہ بھی نہیں کہ وہ کسی مسلمان نے سروے دیا تھا، وہی انٹرنیٹ بنانے والی اور وہی کمپنیاں جو کافروں کی ہیں، انہوں نے ہی یہ سروے دیا کہ انٹرنیٹ کا 90% استعمال جو ہے وہ حرام کاموں کے لیے ہوتا ہے، ناجائز کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر جو باقی کا 10% ہے وہ بھی ہمارا مسلمان نوجوان یا مسلمان بڑی عمر کا سمجھدار اور ادھیڑ عمر کا بزرگ، وہ بھی جب بٹن پہ ہاتھ مارتا ہے تو جو 10% اچھی چیز ہے ادھر نہیں جا رہا، بلکہ جو 90% کا حصہ ہے وہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی، اللہ نے دل اس لیے دیا، دماغ اللہ نے اس لیے دیا کہ اس کو ہمیشہ غلط لائن پہ چلا کے رکھو۔ قرآن کریم بھی انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ وہ جو 10% کا حصہ ہے اس میں قرآن کریم ہے، اس 10% کے حصے میں حدیث شریف ہے، اس 10% کے حصے میں تفسیریں ہیں، اس میں سیرت النبی ہے، اس میں دین کا لٹریچر بھی بہت سا ہے۔ کمپیوٹر پر بہت چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ 10% استعمال کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی مقدار بتائی گئی ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ وہ ہیں جو اس کو غلط ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دیں، دماغ دیا، اللہ نے پیسے دیے کہ یہ چیزیں خرید کے اپنے گھر میں رکھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ہمارے پاس اسی انٹرنیٹ پر المکتبہ الشاملہ کے نام کا ایک لائبریری ہے۔ آپ کا یہ کمرہ جیسے پورا کتابوں سے بھرا ہوا ہو، اور وہ مکتبہ شاملہ انہوں نے سارے کا سارا اس میں داخل کر رکھا ہے۔ بجائے کتابیں اٹھا کے، نہ لائبریری اتنی کو اٹھا کے چل سکتا ہے، نہ گھوم سکتا ہے، ایک چھوٹی سی فلیش میموری یا ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر وہ آپ کی پوری لائبریری آ جاتی ہے۔ آپ گنتی کر کے دیکھنا کبھی کہ کتنے لوگوں کے پاس مکتبہ شاملہ ہے۔ آپ کو آلتو فالتو چیزوں کی ڈسکیں، فلیش میموریز، یہ وہ لیے پھرنے والے بہت ملیں گے، لیکن انہیں پوچھو کہ تمہارے پاس قرآن کریم کس کے پاس ہے، یا مکتبہ شاملہ اسلامیہ عربی میں ہے، اب اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مکتبہ شاملہ اردو میں بھی آ گیا ہے، مکتبہ شاملہ اب اردو میں بھی آ گیا ہے، اور ویب سائٹ میں وہ بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پہ وہ بھی آ گیا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہوگا تو اس کو انشاءاللہ اس کے جو لنکس ہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ جس طرح عربی میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں چھوٹی سی USB کے لیے آپ استعمال کے لیے لے سکتے تھے، اب وہ اردو میں بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ ہمارے لیے چیزیں مسخر کی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں، اس طرف نہیں۔ ہمارا سارا وقت ادھر ادھر، یہ وہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا، سارا وقت انٹرنیٹ پہ، نہ قرآن کو کھولیں گے، نہ حدیث کو کھولیں گے، نہ اسلامی لٹریچر کو کھولیں گے، سارا وقت ادھر۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل و دماغ ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ان سے صحیح کام لیں، ہم نے الٹا کام لے لیا۔ اللہ رب العزت نے اسی سلسلے میں فرمایا، قل هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، انشأکم وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے کان، سننے کی قوت شنوائی بنائی، والابصار، اور قوت بینائی بنائی، آنکھیں بنائی، نظر دی، والافئدہ، اور تمہیں دل دیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، صحیح چیز کو اختیار کرنے کے لیے، خیر و شر میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں یہ سارے جتنے بھی آلات ہیں وہ مہیا فرما رکھے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تھوڑے لوگ ہو جو ان میری نعمتوں کا صحیح استعمال ہوگا تو شکر ہوگا نا۔ اگر جو نعمت اللہ نے ہمیں دی دیکھنے کے لیے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہم
کفران نعمت میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے نعمت دی سننے کے لیے، صحیح استعمال نہ کریں گے کفران نعمت ہے۔ اللہ نے دین کے معاملے میں سوچ و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ دیے، دین کے معاملے کو چھوڑ کر ساری عمر ہماری دنیا کے پیچھے نکل جائے، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کا پتہ ہمیں آسانی سے چلتا نہیں۔ اپنی صحت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ، کثیر من الناس، فریب خوردہ ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، فرصت۔ اور ان دونوں نعمتوں میں سے صرف جو صحت کا حصہ ہے آپ اس کا اندازہ کر لیں، یہاں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، ادھر ادھر گھومیں گے پھریں گے سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن آپ ایک چکر ہسپتال کا کبھی لگا کے دیکھیں، یہاں آپ کو اپنی صحت کا، اس کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ہسپتال سے ہو کے آئیے، عجیب و غریب قسم کے بیمار، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، اور عجیب و غریب قسم کے وہاں ماحول دیکھ کر آدمی کا دل دہل جاتا ہے۔ اگر صحت کی قیمت معلوم کرنا ہو تو ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھیے، اور اگر فراغت کی قیمت معلوم کرنا ہو تو کبھی تھوڑا باہر نکل کے دیکھیے، لیبر کو کام کرتے ہوئے دیکھیے۔ شہر سے 50-60 میل 100 میل دور ہیں، سڑک بنا رہے ہیں، گرم چلچلاتی دھوپ میں بیچارے کام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت۔ ان سے پوچھئے فراغت کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو 200-300 میل شہر سے باہر ہیں، جب وہ شام کو 4 بجے 7 بجے 8 بجے جب بیچارے ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں، وہیں ان کا جو پورٹیبل سا کمرہ بنا ہوا ہے اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ سعودیہ میں آئے ہوئے ہیں اپنے ملک سے، لیکن وہ کیا سعودیہ ہے، وہاں جنگل میں ان کی بیچاروں کی ساری عمر گزر رہی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ 4-6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 18 گھنٹے فارغ ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، بازار میں نکلے دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت موجود ہے۔ ان چیزوں کی قدر تب ہوگی جب اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے، بیمار کو دیکھیں، صحت کی قدر ہوگی، اس طرح کے لیبر میں کام کرنے والے بیچارے گرم دھوپوں میں جلنے والے لوگوں کو دیکھیں گے، فراغت کی قدر ہوگی۔ اور نبینے کو دیکھیں گے تو آنکھوں کی قدر ہوگی۔ نبینے کو کبھی جاتے دیکھیں، آگے پتھر ہے، آگے کنواں ہے، آگے دیوار ہے، اسے نہیں معلوم، سڑک پار کرانا ہے تو کوئی پار کرائے گا، آنکھوں کی قدر وہاں معلوم ہوتی، کانوں کی قدر بہرے کو، دنیا کی کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا، نہ وہ قرآن سن سکتا ہے، نہ وہ گانا سن سکتا ہے، نہ اچھی نہ بری، اسے کچھ سننے کو ملتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دانت گئے سواد گیا۔ سواد کا لفظ میرا خیال ہے اردو میں بھی ہے اور پنجابی کا لفظ ہے اصلاً، ٹیسٹی نہیں، ٹیسٹ۔ کہتے ہیں کہ دانت گئے سواد گیا، یعنی دانت نہیں رہے تو ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ اچھی مزیدار چیزیں ہیں، خستہ وہ کھا نہیں سکتے۔ اب آپ تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے کھیر پکا کے دے دیجئے، مجھے دلیا بنا کے دے دیجئے، مجھے کیک دے دیجئے، اچھا سخت مزیدار قسم کا بسکٹ نہیں کھا سکتا آدمی۔ تو ہمارے اہل پنجاب نے یہ مثال دی، کہا کہ دانت گئے سواد گیا، کان گئے راگ گیا۔ یہ مثال بنانے والا دوسری لائن کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ کان گئے تو راگ گیا، یعنی اب آپ راگ نہیں سن سکتے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ کان گئے تو تلاوت بھی نہیں سن سکتے۔ اس نے اس طرف لگایا ہے، ہم اس سے سیدھا کر لیتے ہیں۔ دانت گئے سواد گیا، کان گئے راگ گیا، یا قرآن کریم کی تلاوت یہ نہیں سن پاتے، اور آنکھیں گئیں تو جہان گیا۔ آنکھیں نہ رہیں گی تو ختم ہو گیا معاملہ، یہ دنیا میں کیا ہے اسے کوئی معلوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ساون بادوں کے اندھے کو ہمیشہ ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ اب ساون بادوں میں، ساون کا موسم تو جانتے ہیں نا آپ، ساون کا موسم آئے تو ہر طرف ہریالی ہے، سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں، گھاس پھوس ہے، اس وقت سڑکوں کے کناروں پر بھی کچھ نہ کچھ ہریالی اگائی ہوتی۔ اب جو آدمی اس موسم میں اندھا ہو جائے بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو اب اس کو کیا نظر آئے گا اندھے پن میں؟ کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔
کہتے ہیں کہ ساون باندھو کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا. اب چونکہ اس کا ایک منظر پہ آ کے معاملہ رک گیا ہے. اگر نظر کی قیمت کسی کو معلوم کرنا ہو تو اندھے کو دیکھو کہ وہ دنیا کی کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا. انشأکم کما نہ بنایا، ہم نے تمہیں بنایا یا پیدا کیا. وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بنائے، سننے کی طاقت دی. والابصار، آنکھیں دیں. والافئدہ، اور دل دیے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے. زمین میں اللہ ہی نے پھیلایا نا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ایک انسان سے پوری زمین انسانوں سے بھر دی. آدم علیہ السلام کو بنایا بڑے اسپیشل انداز سے. اس کے بعد حضرت حوا کو ان سے بنایا، وہ بھی بڑے اسپیشل انداز سے. یہ دو تخلیقیں اللہ کی بڑی اسپیشل ہیں. آدم علیہ السلام تک کوئی انسان ہے نہیں، اور حوا علیہ السلام تک انسان ہے لیکن ایک ہے، اور وہ بھی مرد ہے. آگے جو اللہ نے قانون ہمارے لیے بنایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ وہاں چالو نہیں ہوا. اللہ نے ان دونوں کو بڑے اسپیشل انداز سے بنایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو بنی آدم سے بھر دیا. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ نے ہی بنایا اور تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہارا حشر، تمہارا دوبارہ لوٹا کر جمع کیا جانا وہ اللہ کے پاس ہی ہوگا. فرمایا کہ یہ نہیں کہ دنیا میں بھیجا ہے تو اب تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تمہاری تخلیق ہوئی تو ہماری قدرتوں سے ہوئی، اور دنیا میں تم نے ہماری نعمتیں استعمال کی، ہماری نعمتیں استعمال کرتے رہے. اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بس یہیں ہے، ہم جب تک جو چاہیں کرتے رہیں، جب یہاں سے نکلیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، جواب دہی ہوگی. جو زندگی میں کیا ہے، کرایا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھ تاچھ ہوگی. تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کے وہاں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. ہمیں قبر میں بھی سوال و جواب ہوگا، ہمیں حشر میں بھی سوال و جواب ہوگا، اور ہماری زندگی کا پوری کا حساب لیا جائے گا. اور پوری زندگی کا حساب لگانے کے بعد اب کون کس لائق ہوتا ہے، کس کھاتے میں جاتا ہے. اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، آگے کا حصہ سارا نعمتوں میں. اور اگر اصحاب الشمال میں سے ہو گیا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ جو اپنے پیچھے چھپاتا پھرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے اللہ، اے کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے. کتاب ہاتھ میں تھما دی گئی، پہلے وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا یہ اعمال نامہ نہ دیکھے، لیکن اعمال نامہ وہاں دیکھنا پڑے گا. خود اسے بھی دیکھنا پڑے گا، لوگ بھی دیکھیں گے اس نے کیا کیا کچھ کیا. غدار کے لیے اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غدار کے لیے قیامت کے دن اللہ اس کے پیچھے جھنڈا کھڑا کر دے گا. ہذہ غدرۃ فلان بن فلان، یہ فلاں بن فلاں غدار ہے. یہ نہیں کہ یہاں غداری کی تھی تو میں نے ایک آدمی سے کی تھی، کون جانتا ہے. اللہ رب العزت محشر کے میدان میں پورے بنی نوع انسان کے سامنے انسان کو ذلیل و خوار کرے گا کہ غدار کی سزا یہ ہے. اسی طرح ہمارے نامہ اعمال جو ہیں کھولے جائیں گے، اور وہاں جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ چھپتا پھرے گا، چھپاتا پھرے گا، چاہے گا کہ سامنے نہ آئے، لیکن وہ سب کے سامنے آئے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا، وہ تو ظاہر ہے کہ خوش ہوگا. وہ تو لوگوں کو اعلان کرتا پھرے گا، ہا اقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے. کیونکہ وہ خوش ہے، اس کے پاس پاس کی ڈگری ہے، فیل کا نوٹس نہیں ہے. پیپر تو اس کو بھی ملتا ہے نا، فیل والے کو بھی، لیکن اس کے پیپر پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں 10 نمبر آئے ہیں، اس میں 15 آئے ہیں، جبکہ 80-70 نمبر آنے چاہیے تھے.
کسی میں 20 آئے ہیں تو وہ جو لسٹ ہوتی ہے نا، مارک شیٹ اس کو کہتے ہیں، مارک شیٹ جو دی جاتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہے. یہ مارک شیٹ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں، فیل والا، اور دوسرے کی مارک شیٹ الگ دکھا رہا ہے، سرٹیفکیٹ الگ دکھا رہا ہے. وہ خوش ہے کیونکہ اس کو کامیابی مل گئی ہے. قیامت کے دن بھی یہی عالم ہوگا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چھپتا پھرے گا، چھپاتا پھرے گا، لیکن چھپا نہیں پائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے، دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال ملے، اور اللہ تعالی ہمیں وہاں جنتوں کا وارث بنائے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ تم کہہ رہے ہو قیامت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کافر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تم کہہ رہے ہو قیامت آنے والی ہے، یہ کب ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور یہ بات قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر، ان مقامات کو کھولیں گے تو بات ذرا دور نکل جائے گی، لمبی ہو جائے گی. مختلف جگہوں پہ کفار نے انبیاء سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو قیامت آنے والی ہے بتاؤ کب آ رہی ہے، قیامت لے آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ کرنے سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، عذاب لے آؤ. اللہ نے فرمایا کہ تم تو بار بار کوششیں کرتے ہو کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، لیکن اللہ کا قانون جو ہے وہ مقرر ہے، وہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، حلیم ہے، اور وہ اس کے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، گناہوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو معاف کرتا رہتا ہے. اگر گناہوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قضی الامر، پھر تو تمہارا معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اگر میں بھی اسی طرح کرتا کہ ادھر گناہ گار کو دیکھا، ادھر پکڑا اور ختم کر دیا یا اس کو سزا دے دی، تو ایسا ہوتا کہ یہ معاملہ کب کا سمٹ چکا ہوتا. تمہیں آج یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی کہ وہ کب آنے والا ہے وعدہ، قیامت کب آنے والی ہے. میں یہ معاملہ کب کا جو ہے وہ سنبھال چکا ہوتا. اور قیامت کب آنے والی ہے اللہ نے بتا دیا کہ آنے والی ہے، یہ کافی ہے. اللہ نے فرما دیا قیامت آنے والی ہے، کافی ہے. اور اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی دیکھو موت آنے والی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ آنے والی کا یقین ہو گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا کرے، کچھ نہ کچھ عمل، کچھ نہ کچھ نیک کام ایسے کرے کہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں. مسلمان کم از کم یہ تو ایمان رکھتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. کافر تو دوسری زندگی کے منکر ہیں، مسلمان تو جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا چاہیے جو ہماری اگلی زندگی میں ہمارے کام آئے. اور پھر کفار کوئی اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ نہیں کہ انہیں قیامت پر ایمان ہے، قیامت کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں. یہ ان کا انداز محض مذاق اڑانے کے لیے جی کہتے ہیں قیامت قیامت قیامت. اگر قیامت ہے تو کب آنے والی ہے بتاؤ. اور کب کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ حدیث جبریل بڑی معروف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے بیٹھ گئے با ادب با ملاحظہ، اور کچھ سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی. سوال کرتے گئے، جواب لیتے گئے، اور ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی. پہلے سوالوں کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا. ایمان کے 6 ارکان بتائے، اسلام کے 5 ارکان بتائے، احسان کیا ہے، خلوص کے ساتھ عبادت کیا ہوتی ہے اس کا طریقہ بتایا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، خلوص اور خلوص نیت سے عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس سے مخاطب ہو، باتیں کر رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اگر یہ تصور ہم کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف اتنا تصور کر لینے سے ہی ہماری نمازیں سنور سکتی۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو نماز میں حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ بہت ساری حرکتیں چھوٹ جائیں، کان میں انگلی پھیر رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، بالوں سے کھیل رہے ہیں، مونچھوں سے کھیل رہے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا تو ظاہر ہے کہ جتنی فالتو حرکتیں ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے، پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ لیکن تب جب ہمیں اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خلوص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب وہ درجہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جواب دے دیے، لیکن جب قیامت کی باری آئی تو کہا مل مسئول بعلم من السائل، اے سائل تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ یہ بات ایسی ہے کہ میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی۔ پھر کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا، آپ نے نشانیاں بتائیں، اور وہ نشانیاں قیامت کی اس حدیث میں 2-3 صرف بتائیں، جبکہ احادیث کا مجموعہ، اتنی احادیث ہیں اس معاملے میں اور قرآن کریم کی آیات ہیں کہ سینکڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی نشانی ہے، کوئی بڑی ہے، کچھ ایسی ہیں جو آج سے پہلے گزر چکی ہیں، کچھ آنے والی ہیں۔ نشانیاں قیامت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بتائیں، جن کی تعداد سینکڑوں تک، لیکن کب والی بات آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور نہ کوئی بتا سکتا ہے، وہ اللہ نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو، اور یہ کافر انتظار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دوسری زندگی کے ہی انکاری ہیں نا۔ وہ انتظار کیا کریں گے قیامت کا؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آ جائے گی، یہ عالم ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بتاؤ کب ہوگا؟ متی ھذا الوعد ویقولون متی ھذا الوعد، اے میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ، اے میرے نبی آپ کو اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ صرف ان سے اتنا کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف واضح روشن ڈرانے والا ہوں۔ انذار میرا کام ہے، قیامت کی خبریں دینا میرا کام نہیں ہے۔ اے میرے نبی صاف کہہ دیجئے کہ میرا کام ہے انذار، میرا کام ہے ڈرا دینا، میرا کام ہے بتا دینا کہ یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جہنم، لیکن قیامت کب آئے گی یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل 2 ٹوک بتا دیا، مل مسئول بعلم من السائل، جس سے سوال کر رہے ہو اسے بھی تم سے زیادہ پتہ نہیں۔ آپ نے بالکل کوئی لاگ لپٹ نہیں کیا کہ بھائی اتنی باتیں بتائی ہیں تو اس کو گول کر کے نکل جائے، صاف کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی پتہ نہیں، اور اس کو بالکل واضح کر کے ساتھ ہی بتا دیا انما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح روشن ڈرانے والا ہوں، میری ذمہ داری ڈرا دینا ہے، بتا دینا ہے، اور عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا سورہ ملک پڑھنے والے کا عذاب کم ہوتا ہے؟ سورۃ الملک پڑھنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے درس میں آپ تھے؟ نہیں تھے، میں نے پچھلے درس کی کیسٹ سن لینا، میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 آیتیں ہیں، اور وہ یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے سامنے بندے کے لیے جھگڑا کریں گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیں گی۔ 30 آیتیں ایسی ہیں کہ یہ بندے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی، اور ان کی سفارش جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، وہ جہنم سے بچا دیا جائے گا۔ ان 30 آیتوں کا یہ مقام و مرتبہ جو ہے، اس کی تفصیل ان حدیث کی نصوص کے ساتھ میں نے ذکر کی تھی پچھلے درس میں، وہ آپ سن لینا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات کے لیے بھی، جہنم میں داخلے کے لیے بھی، یعنی یہ بہت ہی اچھی صورت ہے۔ قرآن کریم سارا ہی بہت اچھا ہے،
پچھلے درس میں اس سلسلہ میں بھی کچھ تفصیل ہے نا کہ صرف یہی نہیں کہ اب صورت ملک پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں، پورا قرآن ہی پڑھتے رہیں، لیکن جن جن کی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کا ذرا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔